میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ زبیر خالد مرجالوی صاحب، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمارے دل و قلبان کو اللہ کے قرآن سے منور فرمائیں۔ میری مراد استاد محترم الشیخ حافظ زبیر خالد مرجالوی اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بیٹوں کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جنہوں نے اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 30 پاروں میں 114 سورتیں، 540 رکوع، 6666 آیات، 77,845 الفاظ کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے والدین کو، اساتذہ کرام کو، اس مسجد کے منتظمین کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، قرآن مجید کا حافظ، قرآن مجید کا عالم بنائے اور ساری زندگی قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ میں انتہائی مختصراً آپ سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مجھے اس بات کے شدت سے احساس ہے کہ آپ سبھی بڑی دلجمی سے جو تشریف فرما ہیں، آپ گفتگو سننے کے منتظر ہیں جناب قاری بنیامین عابد صاحب۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات میں جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے، اللہ نے تمام باتوں کو قرآن مجید میں جمع کر دیا ہے۔ تورات میں جو احکامات تھے، انجیل میں جو احکامات تھے اور زبور میں جو احکامات تھے، جو باقی رکھنے کے قابل تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کو جمع کیا اور ان تمام کی تمام کتابوں سے اس قرآن مجید کو افضل کتاب بنایا۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جو کلام ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے اوپر نازل نہیں کیا۔ اگر اس قرآن مجید کو پہاڑوں کے اوپر اللہ نازل کر دیتا تو یہ پہاڑ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بڑھنے لگتا ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید جسے اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری جو پیغمبر ہیں، جو مقام میں، شان میں، رتبے میں تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اللہ نے ان کے قلب اطہر پر اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن
ویسے بھی باعث عزت ہے۔ اللہ نے جس شخص کے اوپر اس قرآن مجید کو نازل کیا، تمام کے تمام انبیاء میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو آدمی قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بناتا ہے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس خوش نصیب انسان کو باقی لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اس کی فضیلت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، عمر ابن الخطاب ان کا نام ہے، ایک جگہ پہ حاکم مقرر کر دیتے ہیں نافع، اور نافع کسی جگہ سے کسی کام کی وجہ سے اپنی جگہ سے نکلتے ہیں، اور ایک غلام کو مکہ کا والی بنا دیا جاتا ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، تم مکہ سے نکلے تھے، مکہ کا جانشین اور نائب کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ نام بتایا کہ وہ آدمی ہے، میں اسے اپنا نائب مقرر کر کے آیا ہوں۔ عمر ابن الخطاب نے کہا کہ وہ آدمی کون ہے؟ کہا کہ رجل من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر ابن الخطاب نے سوال کیا، مکہ المکرمہ کا تم نے اپنا جس کو نائب مقرر کیا ہے، جو تمہارا جانشین ہے، جو اس وقت حاکم وقت ہے، تم نے ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام کو حاکم مقرر کر دیا۔ عمر ابن الخطاب نے کہا کہ انہو قارئ لکتاب اللہ، وجہ کوئی اور نہیں ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ غلاموں میں سے ایک غلام تھا، لیکن اللہ نے ایک فضیلت اس کو دی ہے، انہو قارئ لکتاب اللہ، وہ تو اللہ کی کتاب کا قاری ہے، عالم بالفرائض، وہ فرائض کا عالم دین ہے، جاننے والا ہے۔ عمر ابن الخطاب نے کہا کہ یہی وجہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اللہ اس کی کتاب کی وجہ سے لوگوں کو، قوموں کو عزت دیتا ہے۔ غلام ہو اس قرآن مجید کی بدولت حاکم بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے جو قرآن دیا ہے، یہ قرآن کی محبت ہمیں یہاں پر لے کر کے آئی ہے۔ آپ سبھی قرآن کی اس تقریب میں آپ شامل حال ہیں، آپ جو قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یاد رکھیے 5 باتیں ہیں، میں بڑے اختصار سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی بات ہوتی ہے، میرے اور آپ کے ذمہ سب سے پہلا حق ہوتا ہے اس قرآن مجید کو تسلیم کریں، مانے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اس کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ قرآن نبی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا تھا، جبرائیل امین آسمان سے وحی لے کر کے نیچے اترتے تھے، نبی مکرم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ نے قرآن کی تکذیب کی، کوئی کہتا تھا نبی اپنی طرف سے قرآن کو بناتا ہے، کسی کا دعویٰ یہ تھا نبی ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ہماری زبان میں اس کو کوئی علم نہیں ہے اور یہ کہیں سے پڑھا لکھا نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی استاد ہے، اس سے اس قرآن مجید کو سیکھتا ہے، ہمارے سامنے آ کر کے بتاتا ہے اللہ نے بدریہ وحی میرے اوپر قرآن بھیجا ہے۔ جو آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے، سارے قرآن کا نہیں، قرآن کے کچھ پاروں کا انکار کرتا ہے، کچھ پاروں کا نہیں، کسی سورت کا انکار کرتا ہے، اور کسی سورت کا نہیں، کسی ایک آیت، ایک مسئلے، ایک حکم کا انکار کرتا ہے، یاد رکھیے اس کا قرآن مجید کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، میرا ایمان ہونا چاہیے انہو لتنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن نازل کرتا ہے جیسے اللہ نے نازل کیا تھا، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر،
کوئی کمی اور کوئی بیشی اس قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے. اور میرا اور آپ کا قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق ہے، دوسری بات یاد رکھیے گا، میں تب تک قرآن مجید سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تب تک میں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوتا جب تک میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا. دوسرا حق یہ ہے، جب بھی میں نے قرآن مجید کو مان لیا ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں یہ منزل من اللہ ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. ہمارے نبی کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہے. تو مجھے دوسرا کام یہ ہے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. بھائیو معذرت کے ساتھ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں، میں بھرے مجمع میں آپ کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا. ایک سوال ہے، میں آپ سے جواب نہیں لینا چاہتا، آپ نے اپنے آپ کو جواب دینا ہے. کتنا وقت گزر چکا ہے، میں نے قرآن مجید کو کھول کر کے اس کی تلاوت کی ہو، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں موبائل کو ہر وقت دیکھتا ہوں. میرے جو واٹس ایپ ہے اس کا لاسٹ سین کبھی 4 منٹ ہوتا ہے، کبھی 5 منٹ ہوتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے واٹس ایپ کو دیکھتا ہے. لیکن قرآن مجید کا لاسٹ سین شاید ماہ رمضان ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ دیر ہوگی. ایک زمانہ گزر چکا ہے، میں نے قرآن مجید کو ایک غلاف میں ڈال کر کے اپنی الماری میں سنبھال کر کے بڑا سنبھال کر کے سجا کر کے رکھا ہوا ہے. میری محبت قرآن مجید کے ساتھ ہو، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اللہ نے جو قرآن تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس قرآن مجید کی تلاوت بھی کیجئے، نماز بھی پڑھیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات سمجھائی، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت لہجے میں، اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، میری اور آپ کی والدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی ہیں، تاخیر ہو گئی. اللہ کے رسول نے سوال کیا عائشہ نماز سے بہت تاخیر ہو گئی، کہاں رہ گئی؟ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ایک آدمی تھا مسجد میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، آواز اتنی خوبصورت تھی میں اس کی تلاوت کو سنتی رہی، اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دیکھا ایک صحابی ہے، سالم ان کا نام ہے، حذیفہ ابن یمان کا آزاد کردہ غلام ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ کے رسول بھی کھڑے تلاوت سن رہے ہیں، سیدہ عائشہ بھی کھڑی اس قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ تو سالم ہے، حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہے. اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے صحابہ کرام دیے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اچھی الفاظ کے، اچھی آواز کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی ادائیگی کے ساتھ. جب بھی قرآن مجید کو پڑھیے بہت خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت الفاظ میں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خود قرآن مجید پڑھتے، کبھی صحابہ کرام سے سنتے. وہ عبداللہ صحابی تھے. اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کہا میرے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرو. کہا اللہ کے رسول آپ تو صاحب قرآن ہیں، اللہ نے قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے اور آپ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے قرآن مجید سنوں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ کہا تیرا نام لیا ہے کہ فلاں صحابی سے تم نے قرآن مجید کو سننا ہے. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن مجید کا دور ہوتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن سکھلایا جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے ایسی مبارک مجلس ہوتی ہے. اللہ کے نورانی فرشتے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی جو سکینت ہے ایسی مجلس کے اوپر اتر رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس مجلس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نورانی فرشتے جو ہیں ایسی مجالس میں شریک ہوتے ہیں.
یاد رکھیے گا قرآن مجید کے ساتھ خالی کوئی محبت اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کے دعوے خالی ہوں گے جب تک میری زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوگی۔ تیسری بات یاد رکھیے گا، میں نے قرآن کو پڑھنا بھی ہے لیکن ہمیشہ قرآن مجید کو سمجھنے کی فکر کرنی ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ساری کی ساری سورتیں پڑھ لیں، سارے کا سارا قرآن مجید پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو یہ نہیں پتا اللہ قرآن میں کہتا کیا ہے، فاتحہ کا مطلب کیا ہے، فلق ناس میں اللہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، پھر مجھے یہ لگتا ہے شاید میری قرآن مجید کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں 10 آیات ہم اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے، پھر 2 کام کرتے تھے، تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ 2 کام کیا ہوتے تھے؟ ہم سب سے پہلے ان آیات کو سمجھتے تھے، پھر اپنی زندگی میں ان 10 آیات کو جگہ دیتے تھے اور اپنی زندگی میں ان 10 آیات کو جگہ دیتے، عمل کرتے۔ اللہ پیغام کیا دیتا ہے؟ بھائیو میں نے قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے۔ دنیا میں ہزاروں فنون ہیں، علوم ہیں، سارے کے سارے علوم اور فنون حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا سب سے آسان اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بتاؤ کوئی ہے؟ اللہ نے تو آسان نازل کیا تھا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو سیکھیے۔ جو ان بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، والدین سے گزارش کروں گا اپنے ان بچوں کو حفظ قرآن تک محدود نہ رکھیے۔ صرف حفظ قرآن شاید کوئی کام نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک وہ آدمی ہے جو 6 مرتبہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو صرف ایک آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں میرے نزدیک دونوں لوگ برابر ہیں، ایک 6 مرتبہ قرآن پڑھتا ہے، ایک صرف ایک آیت کو سیکھتا ہے، شاید یہ دونوں لوگ برابر ہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے اتنا پتہ ہی نہیں ہے اللہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے لیے لاگو کر لیجئے اور اپنے اوپر اس بات کو فرض کر لیجئے، جیسے میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں میں نے اس قرآن مجید کو، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم، اس میں غور اور تدبر بھی کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ میں نے اس قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے سب سے مشکل کام یہ ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہوگا، شاید اس کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا اور اس کی تفسیر کی جو دقائق ہیں شاید ان کو سمجھنا بھی آسان ہو، لیکن اپنی زندگی میں قرآن مجید کو جگہ دینا شاید بہت مشکل کام ہے۔ عقبہ ابن سالم کہتے ہیں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جناب ابو ہریرہ بھی اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ مسئلے مسائل دریافت کر رہے تھے، یہاں تک کہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی ابو ہریرہ وہاں پر موجود تھے، میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا ابو ہریرہ اللہ کا واسطہ دے کے تم سے کہتا ہوں، سنن ترمذی میں روایت ہے، اللہ کا واسطہ دے کے تمہیں کہتا ہوں ایک روایت مجھے ایسی سنائیے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، آپ نے یاد کی ہو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک روایت سناؤں گا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میں نے یاد کی۔ صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابھی اتنی بات کرتے ہیں، چیخ مارتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، آپ ہوش میں آتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا تم نے سوال کیا تھا، ایک روایت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں نے یاد کی ہے اور میں نے اللہ کے رسول سے تب سنی تھی، میرے اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی آدمی نہیں تھا، میں تمہیں اس روایت کو بیان کرتا ہوں۔ ساتھ جناب ابو ہریرہ چیخ مارتے ہیں، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، دوبارہ ہوش میں آتے ہیں، کہا وہ روایت تمہیں سنانے کے لیے تیار ہوں جو
جو اللہ کے رسول سے میں نے سنی تھی اور میں نے یاد کی ہے وہ روایت میں نے اللہ کے رسول سے جب سنی تھی میں اور اللہ کے رسول اکیلے تھے, کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. کہا وہ روایت کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, لوگ اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کی عدالت میں جمع ہوں گے, اللہ فیصلہ کرے گا. 3 لوگ ہوں گے جن کو اللہ سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا. سب سے پہلا آدمی قاری قرآن ہے, قرآن کو پڑھتا تھا. قرآن اس لیے پڑھتا تھا, اس کا مطلب صرف یہ تھا لوگ کہیں بہت بڑا قاری ہے, بہت اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہے, بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے, تقریر بہت اچھی کرتا ہے, ایسا قرآن کا عالم ہے, ایسا قرآن کا قاری ہے, ایسا قرآن کا حافظ ہے, اس کا کوئی ہم پلہ انسان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہیں گے اس آدمی کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دو. وہ آدمی اللہ سے کہنا چاہے گا اللہ ساری زندگی وقف کر دی تھی تیرے قرآن کے لیے, قرآن پڑھتا رہا, قرآن پڑھاتا رہا, قرآن میں صاحب قرآن تھا, میں قرآن مجید سے محبت کرنے والا. اللہ کہیں گے تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا, اس لیے قرآن پڑھتا تھا. لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا قاری ہے, لوگوں نے تمہیں قاری کہہ دیا, لوگوں میں تیری ناموری بھی ہوگی, میرے ہاں تیرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. فرشتے آئیں گے اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے. بھائیو قرآن اگر میری زندگی میں نہیں ہے, یہ قرآن میرے لیے وبال ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے. اللہ سے شکوہ شکایت کرے گا اللہ یہ بندہ قرآن نہ پڑھتا تھا, نہ قرآن سمجھتا تھا, نہ اپنی زندگی قرآن کے تابع کرتا تھا. یاد رکھیے ہمیں اپنی زندگی کو قرآن مجید کے تابع کرنا ہے. پھر ایک آیت بھی قرآن مجید کی سیکھ لو, میں نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. بلغوا عنی ولو آیا, آپ کو ایک آیت کا بھی علم ہے, آپ نے سیکھ لی ہے, آپ عالم ہیں, آپ واعظ ہیں, آپ خطیب ہیں, آپ کو خطیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے کام کر رہے ہیں. کوئی آپ کا بھی ہلکا احباب ہے, آپ کے متحد لوگ ہیں, آپ نے اپنے گھر میں والدین کو جا کر کے بتانا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بتانا ہے کہ میں نے خطیب صاحب سے ایک بات سیکھی ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی تربیت کے لیے وہ بات آپ کو بتاؤں. 5 باتیں ہیں, میں جب تک ان باتوں کو اپنی زندگی میں لاؤں گا میرا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہوگا. اور یاد رکھیے گا اگر میں نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی, نہ قرآن کھول کے پڑھا, نہ قرآن مجید کو سمجھا, نہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا, یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا, تمام کے تمام لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے, بالآخر میرے نبی کے پاس, آپ کے نبی کے پاس حاضر ہوں گے. آپ اللہ سے سفارش کریں گے, آپ شفیع ہیں, آپ شفیق ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے رحیم ہیں, آپ کے اندر نرمی کا پہلو ہے. آپ تو اللہ رب العالمین سے جھگڑا کریں گے, اللہ رب العالمین سے سفارشیں کریں گے, آپ حالت سجدہ میں ہوں گے, اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہم امتی, اللہ میری امت جہنم کے اندر ہے, میں اس کو نکلوانے کے لیے تیرے سے سفارش کرتا ہوں. لیکن ایک آدمی ہوگا, قرآن کہتا ہے نبی اللہ سے سفارش نہیں کرے گا بلکہ نبی اللہ سے شکایت کرے گا. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری اس امت نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا, ساری زندگی من چاہی زندگی گزاری, جو رسوم و رواج تھے, جو شادی بیاہ کی تقریبات تھی, جو میرا علاقہ کہتا تھا, میری سوسائٹی جس بات کا حکم دیتی تھی, میں نے ساری زندگی خاندان کی مانی, ساری زندگی برادری کی مانی, ساری زندگی معاشرے کو لے کر کے میں اپنی زندگی گزارتا رہا. میں نے قرآن مجید کو پس پش ڈالا, یہ آدمی مر جائے گا, قبر کے اندر ہوگا. سنن ترمذی کی روایت ہے, فرشتے آئیں گے, آ کر کے ماریں گے اور زبان سے کیا کہیں گے, لا دریت ولا تلیتا, نہ تو نے قرآن کو سمجھا نہ قرآن مجید کو پڑھا, اور ایسا ہتھوڑا ماریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنوں انسانوں کے علاوہ ایسی چیخیں ہوں گی, جن اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق جو ہے اس کی چیخ و پکار کو سن رہی ہوگی. یاد رکھیے گا میں اگر قرآن مجید کو پڑھتا ہوں, اپنی زندگی قرآن کے
کتابیں کرتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے قیامت کے دن سفارش کرے گا. اللہ اس کو قوت گویائی عطا کریں گے. اللہ کے دربار میں پیش ہو کر کے یہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اللہ سے جھگڑا کر کے اس آدمی کو پکڑ کے جنت میں لے کر کے جائیں گی. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں میں جب تک زندہ رہوں، آپ جب تک زندہ رہیں، ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو، ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. وما علینا الا البلاغ المبین.